ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم یہاں گلزار ہال میں مدینہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام خواتین کی مجلس واعظ میں شریک ہیں، اور ہمارے آج کے واعظ اور درس کا موضوع خلا اور طلاق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے کچھ دروس سے میں نے معاشرتی مسائل، خصوصاً ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، اور اس سے پہلے ایک درس رشتے کیوں نہیں ہوتے کے موضوع پر ہو چکا ہے، اور دوسرا درس گھر کیوں اجڑتے ہیں اس موضوع پر بھی ہو چکا ہے، اور آج کے درس میں ہم خلا اور طلاق کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ طلاق کا معنی یہ ہے کہ کسی مخصوص لفظ کے ذریعے سے قید نکاح کو اٹھا دینا، رشتہ نکاح کو ختم کر دینا۔ طلاق کا تصور دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ ہم اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ دنیا کے سارے مذاہب کے درمیان اسلام نے جو احکام دیے ہیں اور طلاق کے سلسلے میں اسلام کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ سب سے بہتر اور انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہیں۔ یہودیوں کے ہاں شوہر کو طلاق دینے کا مکمل اختیار حاصل تھا اور ہر طرح کی آزادی تھی، وہ جیسے چاہتا جب چاہتا طلاق دے سکتا تھا، اور ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں تھا۔ گویا کہ طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ عیسائیوں کے ہاں طلاق کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ آج بھی انجیل میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق حرام ہے، خواہ میاں بیوی میں کتنے ہی سخت اختلافات کیوں نہ ہوں، جن کی وجہ سے زندگی تلخ ہو کر رہ جائے اور اکٹھے رہنا محال ہو جائے۔ طلاق بہر صورت حرام تھی عیسائیوں کے ہاں، اور انجیل آج بھی یہ بتاتی ہے کہ طلاق حرام ہے۔ لیکن جب اس میں مشکلات پیش آئیں، ایسے واقعات اور ایسے معاملات سامنے آئے کہ میاں بیوی کے درمیان نباہ کی کوئی صورت نہ تھی،
ان کا اکٹھے رہنا ناممکن تھا. آئے دن کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا. تو عیسائی انجیل کے اس واضح حکم کے بارے میں نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے پھر تفریق جسمانی کا نظریہ اختیار کیا. تفریق جسمانی کا مطلب یہ تھا کہ نکاح کا رشتہ تو باقی رہے لیکن دونوں کی رہائش الگ الگ ہو اور دونوں کے لیے نیا نکاح کرنا یہ حرام ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ قانون اور یہ حکم کیسا خلاف فطرت تھا کہ شوہر کو کسی صورت بھی طلاق کی اور ان دونوں کے درمیان جدائی کی اجازت نہ تھی. چاہے شوہر شادی کے قابل نہ ہو، چاہے بیوی کا کردار اچھا نہ ہو، چاہے ان میں سے کوئی ایک اپنے دین سے مرتد اور برگشتہ ہو جائے، لیکن بہر صورت شوہر کو طلاق دینے کی اجازت نہ تھی. بس یہ کہ دونوں الگ الگ مکان میں رہیں، جسمانی طور پر ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے لیکن طلاق دینے کی اجازت نہ تھی. ایک تیسرا مذہب دنیا کا بہت بڑا اور بہت پرانا مذہب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پرانا ہے، اسلام سے بھی پرانا، ہندو مذہب. ہندو مذہب میں بھی طلاق قطعاً حرام اور بالکل ممنوع. کوئی صورت ہی نہ تھی کہ شوہر بعض ناموافق حالات میں بیوی کو طلاق دے سکے. تعجب یہ کہ اس بات کی تو اجازت تھی کہ شادی کے باوجود عورت کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر لے، لیکن طلاق کی اجازت نہ تھی. ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی خلاف فطرت تھا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ طلاق کا راستہ بالکل بند کر دیا جائے اور ایسا مرد اور ایسی عورت جن کے درمیان نباہ کی کوئی صورت ہی نہ ہو ان کو ہمیشہ اکٹھے رہنے پر اور رشتہ نکاح باقی رکھنے پر مجبور کیا جائے. اس قانون میں فطرت کی پامالی تھی، فطرت پر جبر تھا. چنانچہ ہندو بھی مجبور ہو گئے اپنے مذہبی حکم کے بارے میں نظر ثانی کرنے پر اور اس میں کچھ ترمیم کرنے پر اور کوئی راستہ نکالنے پر. چنانچہ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو وہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ان کے درمیان جدائی کی کوئی صورت نکالیں گے. لیکن اصل مذہب جو تھا ہندوؤں کا، اس کے اعتبار سے طلاق دینے کی قطعاً اجازت نہ تھی. عورت مجبور تھی کہ وہ ساری زندگی اسی شوہر کے ساتھ گزارے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا، چاہے وہ اسے پسند ہے یا پسند نہیں.
چاہے وہ نکاح کے حقوق اور بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا. بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں کے ہاں ایک روایت، ایک مذہبی روایت اور ایک رواج وہ ستی کا بھی تھا. یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اسی کے ساتھ زندہ جل کر مر جائے. ایسی عورت کو بڑی عقیدت اور بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا جو اپنے شوہر کے ساتھ چتا میں زندہ جل کر مر جاتی تھی. اب اگرچہ پوری دنیا میں جب باویلا ہوا اور یہ شور اٹھا کہ یہ تو عورت پر بڑا ظلم ہے کہ اسے مرنے والے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے، تو اب ہندوستان کی حکومت بھی مجبور ہوئی ستی کے خلاف قدم اٹھانے پر. لیکن اب بھی بھارت میں اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جب ایک عورت جو بعض حالات میں نوجوان بھی ہوتی ہے، دوسری شادی کے قابل بھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کے مرنے کی صورت میں وہ اس کی چتا میں زندہ جل جاتی ہے. یہ تو دوسرے مذاہب میں طلاق کا تصور تھا. اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، درمیانہ راستہ. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام اعتدال والا مذہب ہے. اس کے سارے احکام اعتدال پر مبنی ہیں. ہر شعبے میں اعتدال، عقائد میں اعتدال، عبادات میں اعتدال، معاملات میں اعتدال، دین و دنیا کے تقاضے نبھانے میں اعتدال، جسم اور روح کے معاملے میں اعتدال، ہر جگہ اعتدال. اسلام نے نہ تو مطلقاً طلاق کی اجازت دے دی کہ شوہر جب چاہے جیسے چاہے وہ طلاق کی گولی چلا دے، اور نہ ہی اسلام نے طلاق کو مطلقاً حرام ٹھہرایا. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت طلاق کو پسند نہیں کیا گیا، زیادہ طلاق دینے کو، کیونکہ عام طور پر جو خواتین و حضرات کثرت طلاق و نکاح میں مبتلا ہوتے ہیں وہ شہوت پرست ہوتے ہیں. ان کے اندر وہی بدکاروں اور زانیوں والی سوچ پائی جاتی ہے. آئے دن نیا تعلق، جو مرد شہوت پرست ہوتا ہے اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ وہ آئے دن کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. اور اللہ نہ کرے جو عورت شہوت پرست ہو اور جس کی حیا اور غیرت ختم ہو جائے، اس کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. آئے دن کسی نئے مرد کے ساتھ تعلق. اب جب نکاح اور طلاق کی کثرت ہوگی، مرد یہ کرتے ہیں اس عورت کو طلاق دی، دوسری سے نکاح، اس کو طلاق دی، تیسری سے نکاح، اس کو طلاق دی، چوتھی سے نکاح، یوں ہی وہ طلاقیں دیتا جاتا ہے اور نئے نئے نکاح کرتا جاتا ہے. یا اللہ نہ کرے عورت یوں ہی کرتی ہے، ایک مرد سے طلاق لے کر دوسرے سے نکاح،
اس سے طلاق لے کر تیسرے سے نکاح اور اس سے طلاق لے کر چوتھے سے نکاح، تو معلوم ہوگا کہ اس مرد اور عورت کے اندر گھر بسانے کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا. یہ محض شہوت رانی چاہتے ہیں، اپنے نفس کی پرستش میں مبتلا ہیں، اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر وہی بدکاروں والی سوچ پائی جاتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کثرت کو پسند نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الزواقین والزواقات، اللہ لعنت کرتا ہے بہت چکھنے والے مردوں پر اور چکھنے والی عورتوں پر، جو ایک سے توڑ کر دوسرے سے جوڑتے ہیں، تیسرے سے چوتھے سے، یوں ہی وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ان کی خواہش کبھی پوری ہی نہیں ہوتی اور شہوانی پیاس بجھتی نہیں. تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا کہ عورتیں ہوں. اسلامی شریعت نے کثرت طلاق سے بچنے کے لیے جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں ان کو ہم 10 نمبروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی ہدایت یہ کہ فرمایا گیا کہ رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لو، استخارہ بھی کر لو اور استشارہ بھی کر لو. استخارہ اللہ سے کیا جاتا ہے، استشارہ اللہ کے بندوں سے کیا جاتا ہے. اللہ سے استخارہ کر لو. جہاں رشتہ کرنا مقصود ہے کہ یہ رشتہ دین و دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے یا کہ نہیں. اور غالباً پہلے بھی بتا چکا ہوں، یوں تو استخارے کی ایک مستقل دعا حدیث میں آتی ہے، لیکن ایک مختصر سی دعا بھی ہے. اگر وہ لمبی دعا یاد نہ ہو تو آپ یہ مختصر دعا پڑھ لیا کریں. اللہم خیر لی واختر لی. بالخصوص جو لڑکے اور لڑکیاں اپنے رشتوں کے سلسلے میں یا جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، وہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. اللہم خیر لی واختر لی. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے لیے پسند فرما لے اور میرے لیے منتخب فرما لے ایسا رشتہ جو تیری مرضی کا ہو، ایسا رشتہ جو میرے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہو. بلکہ کوئی بھی جائز کام کرتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ سکتی ہیں، اللہم خیر لی واختر لی. تو کہا گیا کہ رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے سوچ بچار کر لو، اللہ سے استخارہ کر لو، استخارے کے بعد رشتہ کرو، بندوں سے استشارہ کر لو، مشورہ کر لو، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا لڑکا ہے، کیسی لڑکی ہے، ہمارے لیے بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. خاندان کو دیکھ لو، حسب نسب کو دیکھ لو، کردار کو دیکھ لو، اخلاق کو دیکھ لو. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسے بھی دیکھنے کی اجازت ہے، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ تم یوں کہو کہ اس کی شکل و صورت میرے معیار کی نہیں اور مجھے پسند نہیں. مقصد یہی تھا اس ہدایت دینے میں
کہ رشتہ کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ بچار کر لی جائے، اجلت میں رشتہ نہ کیا جائے، جسے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیا۔ ادھر کسی پر نظر پڑ گئی اور فریفتہ ہو گئے، یا کسی کی دولت اور چمک دمک دیکھ لی اور وہ دل کو بھا گیا، اب فوری طور پر وہاں رشتہ کر لیا، نہ خاندان کے بارے میں دیکھا، نہ سیرت، نہ کردار، نہ اخلاق، نہ دینداری، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ آگا نہ پیچھا، کچھ نہیں، بس صورت پر ریجھ گئے، دولت پر فریفتہ ہو گئے، اور بعد میں پچھتاتے پھر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ 2-4 مہینے، 6 مہینے، سال گزر گئے، جوش ٹھنڈا ہوا، حالات اعتدال پر آئے اور سنجیدگی آئی اور حقائق سامنے آئے، تو اب اس رشتے کو نبھانا مشکل ہو گیا۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے خوب سوچ بچار کر لی جائے۔ دوسری تعلیم یہ دی، شوہر کو حکم دیا کہ دیکھو، بیوی کی صرف کمزوریوں پر نظر نہ رکھو، بلکہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کو بھی دیکھو۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھو۔ جو شخص اپنی بیوی کی صرف کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس رشتے کو نبھا نہیں سکتا، اور جو کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں تو خود بھی کمزور ہوں اور کمزوریوں کا مجسمہ ہوں، بہت سارے عیوب ہیں میرے اندر، عمل کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، مجھے کیا حق ہے کہ دوسروں کی صرف کمزوریوں کو ٹٹولتا پھروں۔ جس شخص کی یہ سوچ ہو تو وہ دوسرے کو تنقیدی نظر سے نہیں، تعریفی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم اپنی بیوی کی صرف کمزوریوں پر نظر مت رکھو، اچھائیوں کو بھی دیکھو۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم ان کی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے ان کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو، بہت بڑی بھلائی رکھی ہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مسلمان مرد مسلمان عورت پر غضب نہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کی کسی ایک بات کو ناپسند کرتا ہو لیکن دوسری بات اسے پسند آ جائے۔ تیسری تعلیم طلاق سے بچنے کے لیے یہ دی گئی کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی غلط بات نظر آئے تو طلاق میں عجلت نہ کرو، بلکہ حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرو۔ اصلاح کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، جن عورتوں کی بد کرداری یا نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، اونچ نیچ کو ان کے سامنے رکھو، بتلاؤ کہ اگر تم باز نہ آئیں
تو میں طلاق جیسا قدم اٹھا سکتا ہوں، انتہائی قدم، انتہائی فیصلہ کر سکتا ہوں، پھر تمہاری بھی تباہی ہے، بچوں کی بھی تباہی ہے اور خاندان کی بدنامی ہے۔ اس لیے بے رہ روی سے، نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ فرمایا کہ نصیحت اثر نہ کرے تو ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو۔ تو مختلف طریقے اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ سمجھایا کہ طلاق یہ پہلا قدم نہیں ہونا چاہیے، طلاق تو آخری فیصلہ ہے۔ بہت سے لوگ پہلے مرحلے ہی میں طلاق کی گولی چلا دیتے ہیں، دوسرے اقدامات نہیں اٹھاتے، رشتے کو بچانے کے لیے دوسرے طریقے اختیار نہیں کرتے۔ ذرا ناراضگی ہو گئی، ناموافقت ہو گئی، طبیعت کے خلاف کوئی چیز دکھائی دی اور فوراً طلاق دے دی۔ اسلام کہتا نہیں، پہلے دوسرے طریقے اختیار کرو۔ اگر سمجھانے بجھانے کے باوجود بات نہ بنے تو چوتھے نمبر پر یہ تعلیم دی کہ اگر میاں بیوی آپس میں اختلاف کو حل نہ کر سکیں تو پھر اپنے اپنے خاندان والوں کو بیچ میں ڈالیں۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں آپس میں اختلاف کا اندیشہ ہو تو پھر ایک حکم اور فیصل مقرر کرو شوہر کے خاندان میں سے، اور دوسرا فیصلہ کرنے والا متعین کرو بیوی کے خاندان میں سے۔ اور آگے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں بیوی واقعی آپس میں صلح کرنے چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کو صلح کی توفیق ضرور دے دے گا۔ اگر ان کا مقصد حالات کی اصلاح ہے، گھر کو بچانا ہے، اس رشتے کو بچانا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کریں گے تو اللہ کہتا ہے کوشش وہ کریں گے، توفیق میں دے دوں گا اور محبت پیار کی فضا پیدا کر دوں گا۔ لیکن اگر ان کا مقصد ہی اصلاح نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس جدائی ہو جائے اور طلاق ہو جائے، تو پھر کون سا بھی قاضی اور جج اور رشتہ دار جتنی چاہیں کوشش کر لیں، ان کے درمیان صلح اور موافقت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پانچویں نمبر پر یہ فرمایا کہ اگر رشتہ داروں کی کوششوں کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو تو اسلام اس موقع پر پھر کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، سوچ لو، جان لو کہ طلاق کیا چیز ہے۔ ایک حدیث میں ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباح الی اللہ الطلاق، جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ان میں سے سب سے قابل نفرت چیز طلاق ہے۔ اجازت تو دی اس کی مجبوری کے عالم میں، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک سب مباح اور جائز چیزوں میں سے قابل نفرت چیز وہ طلاق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معاذ ما خلق اللہ شیئا فوجہ الارض احب الیہ من العتاق وما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق۔ فرمایا کہ اے معاذ، اللہ نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں
ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز وہ عتاق ہے۔ عتاق کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا۔ کسی انسان کو غلام بنانا یہ مجبوری کی حالت میں ہے، وگرنہ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے مختلف راستے بتلائے ہیں۔ اسلام غلامی کو رواج دینے والا مذہب نہیں، اسلام تو غلامی کو کم کرنے والا مذہب ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل دنیا میں وہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اللہ کو دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے سب سے قابل نفرت عمل وہ طلاق ہے۔ تو پانچویں ہدایت یہ دی کہ دیکھو سوچ لو، یہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قابل نفرت چیز ہے۔ چھٹی ہدایت یہ دی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طلاق کا دینا ہی ضروری ہے تو پھر حیض میں طلاق نہ دو، اس لیے کہ حیض کا زمانہ یہ کچھ طبعی طور پر نفرت اور کراہت اور دوری کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایام حیض میں بیوی کو طلاق نہ دو۔ اس طلاق کو طلاق بدعی کہا گیا۔ آٹھویں ہدایت یہ دی کہ اگر تم نے قطعی ارادہ کر لیا طلاق دینے کا تو اب ایسا ہے کہ ایک طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دو۔ اس کو کہتے ہیں طلاق احسن، سب سے اچھا طریقہ طلاق کا کہ ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ اس لیے ہے، ایک تو 3 مہینے تک شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، اگر اپنے فیصلے پر نادم اور شرمندہ ہو جائے یا عزیز و اقارب کے سمجھانے بجھانے سے اس کے دل میں بات آ جائے، کچھ اثر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو 3 مہینے کا وقت ہے اس کے پاس رجوع کرنے کے لیے۔ اور اگر بالفرض رجوع نہیں کرتا 3 مہینے کے بعد بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، مگر اسے نیا نکاح کرنے کا اختیار ہے کہ دوبارہ نئے سرے سے آپس میں نکاح کر لیں، حلالے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ طلاق احسن، سب سے اچھا طریقہ طلاق کا، اور وہ بھی کب؟ انتہائی مجبوری کے عالم میں۔ آٹھویں ہدایت یہ دی کہ اگر تم ایک طلاق پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے اور تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس نکاح کو باقی نہیں رکھنا، تو پھر ایسا کرو کہ ہر طہر میں، پاکی کے ایام میں ایک ایک طلاق دیتے جاؤ۔ پہلے مہینے میں ایک طلاق، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، اور تیسرے مہینے میں تیسری طلاق، یوں تم ایک ایک طلاق دو۔ اس میں بھی یہ ہے کہ جب ایک طلاق دی تب بھی رجوع کرنے کا اختیار تھا، جب 2 طلاقیں دے دی تو بھی رجوع کرنے کا اختیار تھا، تو گویا کہ نکاح کو باقی رکھا جا سکتا ہے اس صورت میں بھی۔ لہذا یہ دوسرا طریقہ ہے طلاق کا، اور اس کو طلاق سنت کہا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اسلام کی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیں تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب
امام شافعی کا بھی یہی مذہب، امام مالک کا بھی یہی مذہب، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب کہ جب تینوں طلاقیں دے دی گئیں تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ تینوں طلاقیں اگر اکٹھی دی گئیں تو وہ 3 شمار ہوں گی، 3 ایک شمار نہیں ہوگی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر مرد جوش میں آ کر اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایک طلاق پر تو کبھی اکتفا نہیں کرتے، 3 کا دینا ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ بلکہ ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں، مفتیان کرام سے بعض خواتین نے سوال کیے جن سے پتہ چلا کہ جناب شوہر صاحب 20 طلاقیں دے چکے ہیں، ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا، دوسری طلاق دی پھر رجوع کر لیا، تیسری طلاق دی پھر رجوع کر لیا، چوتھی طلاق دی پھر رجوع کر لیا، دیتے ہیں اور رجوع کر لیتے۔ شریعت کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، بعض مرد اپنی بیویوں کو 100 طلاقیں دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اسلام نے اس پر پابندی لگائی اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں اکٹھی دینے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب کو مذاق بنایا جائے گا، اللہ کی کتاب کو کھیل بنا لیا جائے گا میری موجودگی میں، میری زندگی میں؟ سخت ناراضگی کا اظہار، یہاں تک کہ ایک صاحب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بدبخت کو قتل کر دوں جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی۔ تو ہے تو غلط، ناجائز 3 طلاقیں اکٹھی دینا، لیکن اگر تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی گئیں تو یہ واقع ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 نہیں 1 واقع ہوتی ہے۔ یہ تو وہی عیسائیوں والا تصور ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ خدا 3 بھی ہیں اور 1 بھی ہے، 1 میں 3 اور 3 میں 1۔ لیکن جیسے عیسائیوں کا یہ وہ تصور غلط، اسی طریقے سے جہالت کی وجہ سے پایا جانے والا یہ تصور بھی غلط کہ 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوگی۔ کچھ اور غلط فہمیاں بھی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، حالانکہ یہ سوچ بھی غلط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ، فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ نکاح، طلاق اور رجعت، رجوع کرنا۔ طلاق دینے کے بعد اگر کوئی رجوع کرتا ہے 1 طلاق کے بعد، مذاق میں بھی رجوع کرے تو رجوع ہو جائے گا، مذاق میں نکاح کر لیا تو ہو جائے گا، مذاق میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ غصہ میں طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی غلط۔
آخر پیار اور محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ طلاق تو دی ہی جاتی ہے غصے میں اور نفرت کے وقت، لہذا غصے میں بھی دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ زبانی کلامی طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، لکھ کر دینا ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے۔ طلاق زبانی دی تو بھی واقع ہو جائے گی، لکھ کر دی تو بھی واقع ہو جائے گی، اور فون پر دی تو بھی واقع ہو جائے گی، آمنے سامنے دی تو بھی واقع ہو جائے گی، اور پیٹھ پیچھے طلاق دی تو بھی واقع ہو جائے گی، حمل کے دنوں میں طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، حیض کے دنوں میں طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے اپنی عورت کو خط کے ذریعے سے اور رجسٹری کے ذریعے سے طلاق دی تو خواہ اس کی بیوی کو رجسٹری ملے نہ ملے، بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھاؤ، لیکن اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ الفاظ زبان سے نکال دیے یا لکھ دیے تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے مذاق میں ہو، چاہے غصے میں ہو، اور چاہے سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ ہدایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نویں ہدایت طلاق کی صورت میں اسلام نے یہ دی ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، عورت کو اختیار نہیں، کیونکہ عورت کی فطرت میں جذباتیت ہے، اجلت پسندی ہے، اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ تو اگر اسلام عورت کو طلاق کا اختیار دے دیتا تو خطرہ تھا کہ طلاقوں کی شرح اور زیادہ ہو جاتی، اس لیے اسلام نے یہ اختیار صرف مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ 10ویں ہدایت طلاق کے سلسلے میں وہ یہ کہ عورت مخصوص حالات میں خلا لے سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد خود عورت کو منتقل کر دے۔ نکاح ہوا تو اسی وقت یہ طے کر لیا گیا کہ طلاق کا اختیار عورت کو دیا جا رہا ہے، مرد نے کہہ دیا کہ میں اپنا طلاق کا اختیار عورت کے حوالے کرتا ہوں، یہ جب چاہے اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ تو یہ جائز ہے کہ مرد اپنا اختیار عورت کے حوالے کر دے۔ یہ خلا کیا چیز ہے؟ خلا یہ ہے کہ نکاح کی ملکیت کو مال کے بدلے میں لفظ خلا کے ساتھ ختم کر دینا۔ مثال کے طور پر عورت شوہر سے تنگ ہے، وہ ظلم کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، نان نفقہ نہیں دیتا، وہ شادی کی قابل ہی نہیں ہے، اور شوہر سے عورت کہتی ہے کہ تم مجھ سے اتنا مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو، یہ ہے خلا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے شوہر کی کوئی برائی نہیں کرتی، اس کی دینداری پر کوئی دھبا نہیں لگاتی، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں، اس کے ساتھ رہتی ہوں تو یہ منافقت سی ہوگی
کہ بیوی بن کر رہتی ہوں مگر دل سے اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، لہذا میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ثابت بن قیس کی بیوی سے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں جو مہر میں باغ دیا تھا کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگی ہاں اے اللہ کے نبی میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے کہا اقبل وطلقھا تطلیقۃ، دیکھو اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو، یہ تمہارے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ شوہر ظالم ہے یا نان نفقہ نہیں دیتا یا حقوق ادا نہیں کرتا تو عورت برادری کے سامنے اس معاملے کو رکھے اور برادری اور قبیلہ اور خاندان وہ شوہر کو طلاق دینے پر آمادہ کریں۔ اگر وہ آمادہ ہو جائے تو سب سے بہتر صورت ہے تاکہ عدالت میں نہ جانا پڑے، لیکن اگر وہ آمادہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ جب وہ عدالت میں جائے گی تو عدالت شوہر کو طلب کرے اور اس کے سامنے سارا معاملہ رکھے کہ تم بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے، خرچہ کیوں نہیں دیتے، ظلم کیوں کرتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اگر شوہر شکایت کا ازالہ کر دے تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ شکایت کا ازالہ نہ کرے تو عدالت اسے تلقین کرے گی کہ تم طلاق دے کر معاملے کو ختم کر دو، اور اگر طلاق کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہو، جو تم نے مہر وغیرہ دیا وہ یا کچھ اور تو لے لو اور معاملہ نکاح کو ختم کر دو۔ تو اگر شوہر عدالت کی بات کو مان لے اور طلاق دینے پر راضی ہو جائے تو فبہا، لیکن اگر شوہر طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اس کا ظلم اور زیادتی عدالت میں ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں عدالت پھر خود نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ عدالت نکاح کو فسخ کرنے کا اسی وقت اختیار رکھتی ہے جبکہ وہ شریعت کے قواعد کو ملحوظ رکھے، شوہر کو بلائے اور عورت کی شکایت اس کو سنائے اور اس سے جواب طلب کرے، تب عدالت کو کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ بغیر کسی وجہ کے عدالت کو نکاح کے فسخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی اور خلا کی کوشش کرنے والی عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، انہیں منافق قرار دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے، معقول وجہ کے، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو فرمایا کہ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، فرمایا کہ شوہروں کی نافرمانی کرنے والی اور خلا لینے والی عورتیں یہ منافق ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے ان عورتوں کے لیے جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔
اور بلا وجہ خلا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل عدالتوں میں ایسا ہو رہا ہے. بعض وکلا صاحبان سے یہ معلوم ہوا کہ عدالتوں میں زیادہ تر مقدمات جو زیر بحث ہیں وہ گھریلو جھگڑوں کے بارے میں اور خلا اور طلاق کے بارے میں. ایسی ایسی ڈرامے بازی ہو رہی ہے. بعض اوقات ایسی عورتیں جو کردار کے اعتبار سے کمزور اور محض ایک سے رشتے کو توڑ کر دوسرے سے رشتہ جوڑنے کی کوشش میں ہوتی ہیں، عدالت میں چلی جاتی ہیں، خلا کا مقدمہ دائر کر دیتی ہیں. بسا اوقات شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہاں سے فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتی ہیں. تو جان لیجئے کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود نکاح فسخ نہیں ہوتا. عدالت نے ناجائز فیصلہ کر دیا تو بھی پہلے شوہر سے نکاح باقی رہے گا. اب اگر اس عورت نے دوسرے سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا، بدکاری ہوگی. عدالت کا وہی فیصلہ قبول کیا جائے گا جو شریعت کے قواعد کو ملحوظ رکھ کر دیا گیا ہو. لیکن اگر عدالت نے شریعت کے قواعد کو پامال کیا تو ایسی عدالت کا فیصلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو خلا کی صورت ہے، لیکن خلا یہ ہے جو میں نے بتایا، یا تو شوہر سے مطالبہ کیا جائے کہ تم کچھ مال لے لو اور طلاق دے دو، یا پھر عدالت میں مقدمہ کیا جائے اور عدالت شوہر کو باقاعدہ طلب کرے، اس کا موقف سنے، اس سے جواب مانگے، اس کے بعد کوئی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن شوہر کو طلب کیے بغیر یک طرفہ طور پر عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور ایسے فیصلے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی. اور آخر میں اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے یہ بھی سن لیجئے کہ اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اب اس پر تو وہ حرام ہو گئی، لیکن حلالے کی صورت میں وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے. یہ حلالہ کیا ہے؟ شریعت نے جو حلالہ بتلایا وہ تو یہ ہے، پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اپنی مرضی سے اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، اور نکاح اسی مقصد کے لیے کیا گیا کہ دوسرے شوہر کے ساتھ اب ازدواجی زندگی گزاری جائے، لیکن دوسرے کے ساتھ بھی بن نہ پائی اور دوسرے نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی، تو اب وہ عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. شریعت نے تو حلالے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے. لیکن آج کل جو ہو رہا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتے اور پھر دوسرے شخص سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد اس کو طلاق دے دو تاکہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. نکاح کے وقت گویا کہ شرط لگائی جاتی ہے طلاق دینے کی کہ تم نکاح کے بعد 1-2 روز کے بعد اس کو طلاق دے دینا. آج کل حلالہ یہ ہو رہا ہے، اگرچہ اس حلالے سے بھی وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حلالے کے بارے میں فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ایسا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور جس شوہر کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو میری قابل احترام خواتین، یہ طلاق
اور خلا کے چند مسائل ہیں. اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی طلاق اور خلا کے مرحلے سے گزریں، لیکن اسلامی تعلیمات سمجھنے کے لیے اس بحث کا بھی ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے اور ان مسائل کا بھی ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے. اور اسی نیت سے یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنی پوری کی پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا تواب یا عفو، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ زندگی کے سارے شعبوں میں تیری اور تیرے نبی کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہماری سارے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. اے اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے. یا اللہ میاں بیوی کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما. اے اللہ جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. ہمارے بھائی محمد افضل اور اس طرح کے بے شمار بیمار، یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہسپتالوں میں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، دعا کی درخواست کے لیے اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جیلوں میں جو قیدی ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو بے گناہ ہیں ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہمیں ایمان کی عظیم نعمت نصیب فرما. اللہ ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمانا. اللہ کبھی محروم نہ فرمانا. اللہ تو کبھی محروم نہ فرمانا. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمانا. فرمانا 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 فرمانا